بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں وہ میرے ساتھ آئے، سردار ثناء اللہ زہری صاحب، میر چنگیز جمالی صاحب، سرفراز بھگٹی صاحب، صابر بلوچ صاحب، حاجی ملک شاہ گرگیچ صاحب، میر ممتاز اللہ زہری صاحب، عبید گرگیچ صاحب، ظہور بلیدی صاحب، سردار عمیر گرگیچ صاحب، علی حسن زہری صاحب، علی محمد جتک، میر عثمان بلوچ، رؤف رند، آغا شکیل. السلام علیکم. بھٹو. دوستو، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے. 14 سال جب میں جیل میں تھا اور دنیا میں بہت کم سیاسی لوگ ہیں جتنے اتنا عرصہ جیل میں کاٹا ہو، تو میں اس جیل میں اپنے آپ کو، اپنے اندر کے انسان کو پڑھ رہا تھا، اپنے اندر کے انسان کو بڑا کر رہا تھا، اور ایک دن میں 3 دن میں 2 3 کتابیں ختم کرتا تھا. اپنی ایڈوکیشن کر رہا تھا، اور ساری ایڈوکیشن لے کے، سوچ سمجھ کے، اور بی بی صاحبہ کے غم کو بھی لے کے میں نے سیاست شروع کی، پیپلز پارٹی کی قیادت شروع کی. آج آپ کو میں بتاؤں کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے، اور یہ میں مکران بلوچستان کی دھرتی پہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے غم ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ میں دنیا کی قوموں کا غم بھی سمجھتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ لیبیا میں، سیریا میں، عراق میں سپورٹ کرے پاکستان. میں نے کہا پاکستان سپورٹ نہیں کر سکتا، حالانکہ پورا مسلم بلاک کر رہا تھا. میں نے ایبسٹین کیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ لیبینز جائیں گے، یہ عراقی جائیں گے، یہ کون لے گا. آج بھی پاکستان سے دوستوں سے، بلوچوں سے، بھائیوں سے، آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں، ہم اپنی جاگیر کو بنائیں، اپنے بلوچستان کو بنائیں. یہاں اتنے وسائل ہیں، اتنی گنجائش ہے آپ کی آگے بڑھنے کی، اور کوئی دنیا ہمیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ لے سکتی ہے. کوئی قوم افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کسی اور قوم کو اپنے پر نازل کرے. ہم نے افغانوں کی 5 سال، 10 سال، 40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے. آج بھی افغان ہمارا بھائی نہیں بن رہا، وہ ہم سے پیار نہیں کر رہا، اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو 40 سال مہمان بنا کے رکھا ہے. تو یہ سوچیں کہ یہ ہمارا ہی ماحول ہے، اسی ماحول میں ہم نے آپ کو بڑا کرنا ہے، اور اسی ماحول میں ہم بڑے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کیا کیا تاریخ نے کیا ہے. بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ بھی پرچی لکھ کے دے دو تو آپ کو معافی مل سکتی ہے. اس نے کہا نہیں، میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، میں انسان کے ہاتھ بھلی مر جاؤں، ضیاء الحق کے ہاتھ میں مر جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ شہید ہوا، شہید رہا. بی بی صاحبہ کو دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ آپ نہ جائیں، وہاں خطرہ ہے. اس سے کہا نہیں، میں نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنی عوام سے وعدہ کیا ہے، اور میں جاؤں گی. اور وہ آئیں. پہلی دفعہ حملہ ہوا، اس حملے میں اللہ نے ان کو بچایا. دوسری دفعہ وہ دوبارہ آئیں، اور پھر پنڈی میں شہید، ظالموں نے اس کو شہید کر دیا. اور وہاں سے میں نے بیڑا اٹھایا ہے، شہیدوں کا بیڑا ہم نے وہاں سے اٹھایا ہے. اور ہم ہمیشہ، جب بلوچستان کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں ان کو بول بول کے تھک جاتا تھا، میری سنتے نہیں تھے. اتنا خوف تھا کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے فیڈریشن سے. میں نے خود نیشنل اسمبلی سے بیٹھ کے ایک بنائی اسٹریٹجی، اور اس کے ذریعے پھر آپ لوگوں کو میں نے حق دی ہے. میں نے خود بلا کے رضا ربانی کو کہا کہ میرے پاورز لو. اس نے نہیں کہا مجھے، میرا اپنا پرائم منسٹر تھا، ساری حکومتیں میری تھی، مجھے کون کہہ سکتا تھا کہ تو پار دے. میں نے خود کہا پاور لو، اس لیے کہ میری نظر تاریخ پہ تھی کہ تاریخ میرے لیے کیا لکھے گی، کیا کہے گی. آج بھی ہر چیز تاریخ کی نظر پہ ہم دیکھتے ہیں.
تو بلوچستان کے دوست بھائی بہنیں مائیں جتنی سنتے ہوئے کان ہیں اور سنتے ہوئے آنکھیں ہیں، دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ سن لیں۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں اور آج بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان چلی بلوچستان کے زور پہ رہے گا۔ انشاءاللہ میں بلوچستان کو ایسا بناؤں گا کہ بلوچستان پہلے سے 10 گنا بہتر ہوگا۔ اور غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ بلوچستان کو میں نے پیسے تو دیے، ہر چیز دی، مگر میں نے پروجیکٹ فالوئنگ نہیں کی۔ اس دفعہ جو میں بلوچستان کے لیے کروں گا اس کے ساتھ ساتھ میں فالو اپ کروں گا، فالو اپ کر کے خود دیکھوں گا کہ ہسپتال کی چھت بنی ہے، رستہ کتنے میل بنا ہے، لائننگ کنالز کی کتنی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس جو پانی آتا ہے اس کی لائننگ نہیں ہے۔ ہم نے سندھ میں 40% اپنے واٹر کورسز کی کنالز کی لائننگ کرا دی ہے تاکہ پانی جلدی پہنچ سکے جہاں پہلے آبادی ہوتی نہیں تھی۔ ہزار ایکڑ کے زمیندار جو ہیں وہ لکڑی کاٹ کے گزارا کرتے تھے، اب وہ کماند اگا رہے ہیں۔ اور بلوچستان کی زمین تو ایسی ہے، میں سردار صاحب کو کہہ رہا تھا، نواب صاحب کو کہہ رہا تھا رستے میں کہ یہاں تو سونا اگ سکتا ہے اگر کوئی حل کرے، اس کا کوئی ہاتھ ڈالے اس میں۔ تو بلوچستان تو پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے، مگر سوال یہ کہ بنے گا سب کچھ پیار سے، بنے گا سب کچھ بھائی چارے سے، بنے گا مار دھاڑ سے نہیں بنتا۔ مار دھاڑ میں کوئی نہیں بنتا۔ مار دھاڑ میں آج فلسطین پہ ماردار ہو رہی ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ہی جنگ میں رہے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی رہے گی، اور جنگ میں پراسپیرٹی نہیں ہوتی، قومیں ترقی نہیں کرتی۔ قومیں ترقی تب کریں گی جب پہلے امن آئے گا۔